لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام گائیڈنس ٹو اللہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بچے ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ان کی اہمیت کا صحیح اندازہ لگانا ہو تو ان سے پوچھئے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ جی ہاں، عام طور پر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے۔ ماں باپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ بچے کے لیے اچھا کپڑا مہیا کریں یا اچھا کھانا مہیا کریں، بلکہ سب سے پہلے نمبر پر ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کی صحیح تربیت کریں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ التحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے گھر والے جہنم کی آگ سے بچیں گے؟ جبکہ ان کی صحیح تربیت ہوگی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس بندے کو بھی اللہ رب العالمین نے کسی طرح کی نگرانی دے رکھی ہو اور اس وقت اس کی موت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے ماتحت کے ساتھ میں دھوکے کا معاملہ کر رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ایسے بندے کے اوپر جنت کو حرام ٹھہرایا ہے۔ آج عام طور پر والدین اپنے بچوں کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بات نہیں مانتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا یہی شکایت کرنے کے لیے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلایا اور اسے ڈانٹ پلائی۔ بیٹے نے کہا کہ امیر المؤمنین ذرا بتایا جائے کہ کیا بیٹے کا بھی باپ پر کوئی حق ہے؟ امیر المؤمنین نے کہا کہ ہاں۔ پوچھا کہ وہ کیا ہے، ذرا بتا دیجئے۔ تو امیر المؤمنین نے کہا کہ اس کی اچھی ماں کا انتخاب کرے، اس کا اچھا نام رکھے اور اسے قرآن سکھائے۔ بیٹے نے کہا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی میرے باپ نے نہیں کیا۔ میری ماں مجوسی کی ایک لونڈی ہے، میرا نام انہوں نے جویل رکھا جس کے معنی کیرا کے ہوتے ہیں، اور مجھے ایک حرف بھی تعلیم نہیں دی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جئت الی تشکو عقوق ابنک وقد اققتہ قبل ان یعقک واسأت الیہ قبل ان یسیء الیہ۔ تم ابھی آئے ہو اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرنے کے لیے، حالانکہ اس سے پہلے کہ وہ تیری نافرمانی کرے تو نے اس کی نافرمانی کی، اس سے پہلے کہ وہ تیرے ساتھ میں برا معاملہ کرے تو نے اس کے ساتھ میں برا معاملہ کیا۔ جی ہاں، اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو انہی کے بطن سے امام بخاری پیدا ہوتے ہیں، امام ذہبی پیدا ہوتے ہیں، ابن تیمیہ پیدا ہوتے ہیں اور عظیم شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر ماں باپ نیک نہ ہوں تو ایسے ہی بدکار لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہماری بات جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ محترم ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گائیڈنس ٹو اللہ۔ بچوں کی تربیت کیسے ہو، اس سلسلے میں سب سے پہلے نمبر پر بچوں کو شروع سے ہی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھانا چاہیے، اس کے معنی بتانے چاہیے، اسی طرح سے انہیں ارکان اسلام تفصیل سے بتانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر بچوں کی دینی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر بچے
قرآن حفظ کر سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو کم سے کم کچھ صورتیں ہی یاد کر لیں۔ انہیں احادیث بھی سکھانا چاہیے، سیرت کی کتابیں بھی سکھانی چاہیے، عقیدے کی کتابیں بھی پڑھانی چاہیے، اور اسلامی آداب بھی سکھانے چاہیے تاکہ وہ دینی تربیت حاصل کر سکیں۔ تیسرے نمبر پر بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیا جائے، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز کی ادائیگی نہ کرتے ہوں تو ان کی پٹائی کی جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، کہ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کریں تو ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر کو الگ کر دو۔ چوتھے نمبر پر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے بیچ میں انصاف کریں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے کچھ ہدیہ دینا چاہا تو میری ماں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں مانتی جب تک کہ آپ اس پر اللہ کے نبی کو گواہ نہ بنا لیں۔ چنانچہ میرے باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آپ سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کے اس ہدیے پہ گواہ بن جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو نے اپنے سارے بچوں کو یہ ہدیہ دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بس میں نعمان کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے بیچ میں انصاف کرو۔ 5ویں نمبر پر ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن سے ہی بچوں کو سچائی کا عادی بنائیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی بیچ میری ماں نے مجھے آواز دی کہ عبداللہ ادھر آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس کو کچھ دینا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہاں، میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبہ، کہ اگر تو نے اپنے بیٹے کو کچھ نہ دیا ہوتا تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کی تربیت میں اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ بچے سچائی کے عادی بنیں اور جھوٹ سے بچنے والے ہوں۔ اسی طرح سے بچی کو چاہیے کہ بچپن سے ہی پردے کی تعلیم دی جائے تاکہ جب وہ بڑی ہو جائیں تو پردے کی ان کو عادت ہو چکی ہو۔ اور اصولی بات یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں کو بچوں کے لیے آئیڈیل بننا چاہیے، اپنے گفتار اور کردار پہ دھیان دینا چاہیے، ورنہ اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلوم الاولاد فیہ علی الرقص، اگر گھر کے ذمہ دار ڈھول بجا رہے ہوں اور بچے رقص کرنے لگیں تو اس میں بچوں کو ملامت مت کرو۔ محترم ناظرین، انہی چند کلمات پر ہم بس کرتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔